بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک ایسا عذاب جس میں ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی، ایک ایسا عذاب جس نے 3 بڑے شہروں کو نصف و نابود کر دیا۔ اس عذاب کے دوران ایسا کیا ہوا کہ ایک عورت پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی؟ وہ عورت کون تھی اور اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئی؟ اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کے پتھر بننے کے واقعات کو جانیں گے۔ قوم لوط تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے گناہ کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا، یعنی اس قوم کے مردوں سے جنسی تعلقات بنایا کرتے تھے اور اپنی خواہش پورا کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس گناہ عظیم کو روکنے کے لیے اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کو ان علاقوں میں مبعوث فرمایا، جسے تاریخ میں سدوم کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بہت سمجھایا کہ یہ بدفعلی بدترین گناہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے، لہٰذا اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پوری کرو اور اس زندگی سے توبہ کر لو۔ لیکن ان کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت اسلام کو ٹھکرا دیا اور یہ کہہ دیا کہ تمہارا رب ہم پر عذاب لانے والا ہے تو ہم تیار ہیں، تم اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کر دو۔ لہٰذا عنقریب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر قہر بن کر نازل ہونے والا تھا۔ ہوا یوں کہ اللہ نے 3 فرشتے انسانی شکل میں سدوم کی طرف روانہ کیے، جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور یہ درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں آج رات آپ کے گھر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، کیونکہ اگر ان مسافروں کو سدوم کا کوئی شخص دیکھ لیتا تو وہ ان خوبصورت نوجوان کو پکڑ لیتا، کیونکہ یہ قوم سدوم کی طرف سے گزرنے والے مسافروں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور اگر کوئی راہگیر ان کے علاقے سے گزرتا تو وہ ان کو بھی زبردستی ان سے بدفعلی کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو سدوم کے لوگوں سے بچانا ناممکن ہے، اس کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو اپنے گھر پناہ دی۔ ان کی بیوی نے جب دیکھا کہ گھر میں خوبصورت نوجوان مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں تو ان کے دل میں یہ شرارت سوجی کہ کیوں نہ میں سدوم کے لوگوں کو جا کر بتا دوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور پھر وہ لوگ ان خوبصورت لڑکوں کو پکڑ کر لے جائیں گے۔ یعنی ان کی بیوی اب تک حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لائی تھی اور کافر اور منافقہ تھی، اور اپنی قوم میں ہونے والے تمام تر برے کاموں کی حمایت کرتی رہتی تھی۔ امام قرطبی کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ یا وائلہ تھا، جو خود ایک معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت تھی۔ انجیل کے مقدس باب پیدائش کے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر موجود ہے، لیکن وہاں اس کا نام موجود نہیں ہے۔ لہٰذا جب وائلہ کو یہ علم ہو گیا کہ خوبصورت نوجوان آج رات ہمارے گھر مہمان ٹھہرنے والے ہیں، تو وہ فوراً سدوم شہر کے شریف ترین لوگوں کے پاس گئی اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ 3 خوبصورت نوجوان لڑکے میرے شوہر کے گھر مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ آج رات میرے گھر میں ہی رہیں گے۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش چہرے والے لڑکے ہیں، تم لوگوں کو یقیناً ان لوگوں کو جا کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ ان فحش کام کرنے والے لوگوں پر شیطان سوار ہو گیا اور وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر ایک مجمع غفیر لگا تھا۔ سب لوگوں نے ان کے گھر کو گھیراؤ کر رکھا تھا اور ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے کچھ لوگ ان کے گھر کے دروازے پر بھی چڑھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور کچھ لوگ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ وہ نوجوان لڑکے دراصل مقدس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان لوگوں پر بہت جلد ہی عذاب آنے والا ہے، آپ اپنے لوگوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں۔ رات ختم ہونے سے پہلے آپ ان بستیوں سے نکلنا ہوگا اور نکلتے وقت کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے اپنی 2 بیٹیوں اور بیوی وائلہ کو ساتھ لیا اور بستی سے نکل گئے۔ آسمان سرخ ہو رہا تھا، آسمان سے پتھر کے مینا برس رہے تھے، ایسی گرج کی خوفناک آوازیں آ رہی تھیں کہ ہر مخلوق کانپ اٹھتی تھی۔ اس دوران حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی، بیٹی اور ان
فرشتوں کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھا رہے تھے اور چلتے وقت ان کی نظریں غضب الہی کے ڈر سے نیچے جھکی ہوئی تھیں۔ اچانک پتھر اور آگ کا ایک بڑا پتھر صدوم کے شہر کے بیچوں بیچ گرا، جس سے بہت خوفناک آواز آئی۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کی منافقہ بیوی وائلہ، جو کہ اپنے قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ ہائے رے میری قوم! اس پر اللہ کے عذاب کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی، اسی جگہ بت بن گئی۔ آخر حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ نے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا؟ آخر ایسی کیا چیز تھی جو اسے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی؟ دراصل وائلہ کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنا گھر، مال و دولت اور لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ لہٰذا جب یہ سب تباہ ہو رہا تھا، اس وقت اس سے رہا نہ گیا اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ پیارے دوستو، یہ دیکھیے کہ ایک طرف حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ ہونے کے باوجود کفر میں مبتلا رہی اور دوسری طرف فرعون کی بیوی ہے، جس نے خدائی کے دعوے دار کے محل میں رہتے ہونے کے باوجود لا شریک معبود پر ایمان لا کر نجات حاصل کی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش فرماتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ کام نہ آ سکی، اور دونوں عورتوں سے کہہ دیا گیا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اہل ایمان والوں میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جب اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاتھ جنت میں ایک محل بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ آج ایران اور اردن کے قریب ایک ویران علاقہ پایا جاتا ہے۔ وہ محققین کے مطابق یہ وہی جگہ ہے جہاں زمانہ قدیم میں 3 بڑے شہر آباد ہوا کرتے تھے، جن کے نام سمود، عروہ اور زاغر تھے۔ یہی قوم لوط کا مسکن تھا۔ آج صدوم کے علاقے میں انسانی زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ یہاں مٹی بھی برباد ہو چکی ہے، وہاں نہ پیڑ پودے لگائے جا سکتے ہیں اور نہ ہی کھیتی کی جا سکتی ہے، یہاں تک کہ پینے لائق پانی بھی دستیاب نہیں ہو سکتا۔ کچھ سال پہلے اسرائیلی ریسرچر نے بحر مردار کے پاس ایک لمبے پتھر کا کھمبا دریافت کرا، جو دیکھنے میں بالکل انسان کی طرح لگتا ہے۔ دراصل یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ کا مجسمہ ہے۔ یہ مجسمہ ان کے مانوط صدوم نامی اس پہاڑ پر موجود ہے، جو نہ صرف حیران کن صدوم ہے بلکہ دنیا کے ہر شخص کے لیے نشان عبرت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم پیغام ہے کہ ہمیں خود ہمارا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کیا ہم مضبوطی سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور کیا ہم اس کے احکامات پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جیسے تو نہیں، جو سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دور ہے؟ وائلہ کو یہ پتہ تھا کہ وہ مہمان اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نہ نکال پائی اور اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ ایک پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو میرے واقعے کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی پیش کریں، شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔